آج میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ آل عمران ہماری چل رہی ہے، اور آج چوتھے سپارے کا دوسرا نصف کا آغاز ہو رہا ہے، اور جنگ احد، غزوہ احد کا سلسلہ جاری اور ساری ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بڑی فصاحت کے ساتھ، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسلمانوں کو جنگ احد کے وہ مناظر اور اس کے اندر پیش آنے والے جو واقعات تھے اور ان کے سبب جو حکمتیں تھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں اور خاص کر قرآن پاک سپارے کے اس حصے میں بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح جنگ احد میں مسلمان اور کفار صف آرا ہوئے۔ یہ دوسری جنگ تھی جنگ بدر کے بعد، یہ ہجری سال میں تیسرے سال میں یہ جنگ ہوئی جو مسلمان اور کفار کے درمیان تھی۔ مسلمان اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلمانوں پر اس میں آزمائش بھی آئی، اور کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سی نافرمانی کے سبب، جو نادانستہ طور پر تھی، دانستہ نہیں، نادانستہ طور پر تھی، وہ نادانستہ طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ادنا سی جو ہے گستاخی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی سخت ناپسند تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان سے مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا دیے۔ کیوں کہ اللہ کے محبوب کا حکم اس کو پس پش ڈال دیا اور اپنی رائے کو فوقیت دی، وہ چاہے میدان عمل میں آنے سے پہلے کی رائے ہو یا میدان عمل میں جنگ کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا، اس حکم کو انہوں نے نادانستہ طور پر اپنی عقل کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق جو سمجھا بہتر سمجھتے ہوئے جو انہوں نے کام کیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ آزمائش نازل فرمائی۔ اور اللہ نے یہ بتا بھی دیا کہ یہ جو جتنے بھی معاملات تمہارے ساتھ ہوئے ہیں، یہ فقط تمہاری اپنی ہی وجہ سے ہوا ہے، تمہاری اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کو، اللہ کے نبی کے حکم کو، اللہ کا نبی کا جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم کچھ اپنے پاس سے نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ تو جب یہ تمام معاملات ہو گئے اور مسلمانوں کو جانی نقصان بھی ہوا، اور پھر مسلمان دوبارہ سے جب متحد ہو کر کفار کے خلاف برسر پیکار ہوئے تو کفار پھر میدان میں جنگ چھوڑ کر کھڑے ہوئے، لیکن مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا تھا، مسلمان چور چور تھے زخموں سے، مالی نقصان بھی تھا، جانی نقصان بھی تھا، اور اس طرح کا نقصان تھا کہ بہت سے لوگ اپنوں کے ہی ہاتھوں جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ یہ جو دل کا یہ جو غم دل کے اندر تھا، یہ بھی ایک باطنی غم بھی تھا، باطنی جو ہے ان کو درد بھی تھا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے لشکر کو لے کر جب مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے تو مقام روحہ کی طرف انہیں یہ خیال آیا کہ ہم نے مسلمانوں کو اس طرح ضرب دی ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے خلاف ابھی مسلسل جنگ کرتے رہے تو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تو لہٰذا ہم کیوں واپس آ گئے ان کو چھوڑ کر، کیونکہ اتنا ان کا نقصان ہو گیا ہے، مسلمانوں کے جو رسول ہیں وہ بھی زخمی ہیں، تو لہٰذا ہم دوبارہ ان پر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر جب وہ دوبارہ پلٹے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو دوبارہ سے یہ حکم فرما دیا کہ دوبارہ کفار کے خلاف پیش قدمی کی جائے۔ اب دیکھیں کہ مسلمان زخموں سے چور چور ہیں، اور اس طرح کے زخم ہیں کہ کچھ ظاہری زخم ہیں اور کچھ باطنی زخم ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی تکلیف ہو، آپ کو بیماری ہو یا کوئی زخم لگ جائے اور کوئی آپ سے کہے کہ جی کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ سے ہم نے چلنا ہے، تو کہیں گے کہ بھائی ہمارا تو حال ویسے ہی برا ہے اور آپ ہم سے دوبارہ یہ جو ہے توقع کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر چل نکلیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا بیوقوفانہ بات ہے، اس طرح کی بات کون کرتا ہے کہ ویسے ہی ہم زخمی ہیں، ویسے ہی ہم مالی طور پر بھی زخمی ہیں، جسمانی طور پر بھی زخمی ہیں، غم خوار بھی ہیں، اور پھر آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں۔
اور اسی جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. لیکن یہ جو واقعات تھے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں واقعہ جن لوگوں کا بیان فرما رہا ہے وہ لوگ ہیں صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی غلامی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی اس طرح اطاعت و اتباع کی کہ وہ اپنی جان و مال کو اور اپنے سر کو کٹانے سے بھی دریغ نہیں ہوئے. تو اس آیت کریمہ میں یہ جو ہے واقعہ بیان فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب اللہ کے رسول نے ان کو یہ حکم دیا اور یہ فرمایا کہ جو لوگ کل میدان جنگ میں، میدان احد میں ہمارے ساتھ تھے، جو کھڑے رہے، وہ لوگ دوبارہ سے ہمارے ساتھ کفار کے خلاف پیش قدمی کریں گے اور ساتھ چلیں گے. تو لہٰذا جیسے ہی اللہ کے نبی کا یہ حکم آیا تو وہ لوگ جو زخموں سے چور چور تھے وہ لوگ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی کے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے، کہ جس کو قرآن پاک میں یہاں ارشاد فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول، کہ جب جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، من بعد ما اصابهم القرح، من بعد اس کے بعد ما اصابهم القرح، کہ وہ زخموں سے چور چور تھے، ان کے جسم زخموں سے چور چور تھے، للذین احسنوا منهم، ان لوگوں کی اس نیکی کو جو انہوں نے کی ان میں سے، واتقوا، اور انہوں نے اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، اللہ تبارک کی بارگاہ میں اجر عظیم ہے. یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرح ان اپنے محبوب بندوں کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ثابت قدم رہنا، ایمان اور اسلام اور کفار کی جہاں بات آئے تو اس کفار کے خلاف اسلام کی حمایت کے لیے اس بات کو قطع نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارا کتنا نقصان ہو چکا ہے، ہم کتنے کمزور ہیں، نہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ اختیار کرتے ہوئے دوبارہ سے کھڑے ہو گئے اور دوبارہ سے میدان عمل میں جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تقوی اختیار کیا، اور حالانکہ اتنے جو ہے مشکل حالات میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ابو سفیان اور اس کے لشکر پر اس طرح خوف طاری کر دیا کہ وہ واپس مکہ کی طرف پلٹ گیا اور وہ پھر نہیں آیا. لیکن جب ابو سفیان احد کے میدان سے جا رہے تھے تو مسلمانوں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیلنج کر کے گئے تھے کہ آئندہ سال میدان بدر میں مسلمانوں کو اور کفاروں کی دوبارہ جنگ ہوگی، ہم تمہارے خلاف آمنے سامنے آئیں گے. کہ جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم بھی آ جانا، ہم بھی آئیں گے. میدان بدر کے اندر کفار حق اور باطل کا دوبارہ سے معرکہ ہوگا اور پھر دیکھیں گے کون جو ہے برتری حاصل کرتا ہے. تو لہٰذا وہ یہ چیلنج کر کے تو چلا گیا. اب جب اگلا آئندہ سال آنے لگا اور چیلنج کیا ہوا تھا، اس پر جب وقت قریب آنے لگا تو ابو سفیان نے تقریباً 2000 کے قریب پیادہ فوج اپنی تیار کی اور 50 گھوڑ سوار تیار کیے میدان بدر میں جانے کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح غیبی مدد مسلمانوں کی عطا فرما دیتا ہے کہ عام انسان اس کے شعور میں نہیں آ سکتا، وہ نہیں سوچ سکتا. اسی طرح اتنا بھاری لشکر، اتنا ساز و سامان اس کے ساتھ موجود تھا، لیکن جب وہ میدان بدر کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اور اس تمام لشکر کے دل میں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا خوف طاری کر دیتا ہے کہ وہ دوران سفر رکتا ہے اور ایک شخص جس کا نام نعیم ثقفی ہوتا ہے جو مدینہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اسے یہ کہتا ہے کہ تم میرا ایک کام کرو، اگر تم نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تمہیں 10 اونٹ تحفے کے طور پر دوں گا. اور وہ 10 اونٹ کیوں دوں گا؟ نے کہا میرا ایک کام ہے، اگر یہ کام کر دو. کیا کام تھا؟ کہ تم مدینہ جا رہے ہو اور مدینہ جا کر مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی، مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی خبریں پھیلاؤ کہ مسلمان ہم سے مرعوب ہو اور مدینہ سے بدر میں لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں. اب کیوں کر رہا تھا؟ کہ دل میں خوف تھا، یہ خوف تھا کہ مسلمان اگر آ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی. تو اس لیے اس نے سازش کی اور ایک شخص کو لالچ دی کہ تم جاؤ اور اس طرح کی باتیں بڑھا چڑھا کر پیش کرو کہ مسلمان خوف زدہ ہو جائے. وہ دوبارہ جنگ کے لیے آئے نہیں، چنانچہ اس نے یہی کیا. 10 اونٹ اس کو ملنے تھے. جب وہ مدینہ پہنچا
نعیم سقفی اس نے دیکھا کہ مسلمان زور و شور سے دوبارہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میدان عمل میں جا رہے ہو؟ ابو سفیان نے تو اتنا جو ہے بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے، اتنا سارا ساز و سامان اس نے اسلحہ تیار کر رکھا ہے کہ اگر تم اس بار کفار کے سامنے اس کے سامنے گئے تو کوئی بھی تم میں سے کوئی زندہ بچ کر باقی واپس نہیں آ سکے گا۔ اس طرح کہ اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ لیکن قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے اس کی اس طرح کی باتیں سنی تو مسلمانوں کا جو ایمان تھا اس میں مزید اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے تو صرف اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہت بڑا ہی کارساز ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا، تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا، الذین وہ لوگ، قال لهم ان کے لیے کہا ان لوگوں نے، ان الناس کہ بے شک جس سے تم لڑنے جا رہے ہو، قد جمعوا لکم فخشوہم کہ جن کے خلاف تم جمع ہو رہے ہو تمہارے خلاف جمع ہیں، فخشوہم تم ان سے ڈرو کیونکہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں، اس دفعہ تمہارے خلاف جب تم ان سے لڑو گے تو تمہیں وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فزادہم ایمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اور زیادتی عطا فرما دی، وہ اور بہادری کی طرح لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، مددگار ہے، ونعم الوکیل، اور کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ اب اللہ سے بہتر بھی کوئی کارساز ہے؟ اللہ سے بڑا بھی کوئی مالک ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ پر توکل کر لیا تو باقی تمام مخلوق کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا، صرف خالق کا خوف رہا، صرف خالق کا خوف رہا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب لشکر اسلام نے اس کی اس بات کو جھٹلا دیا، اس کو یہ کہا کہ نہیں ہم نکلیں گے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَانْقَلَبُوا، پھر وہ اس طرح میدان بدر سے واپس لوٹے کہ من اللہ وفضل، کہ اللہ بنعمت من اللہ فضل، کہ اللہ کے انعام بھی ان کے ساتھ تھا اور اللہ کا فضل بھی ان کے ساتھ تھا۔ لم یمسسہم سوء، اس طرح کہ ان کو کسی قسم کی کسی برائی نے نہ چھوا۔ واتبعوا رضوان اللہ، کیوں کہ انہوں نے رضا الہی کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تبارک و تعالی فضل عظیم والا ہے۔ جب وہ میدان بدر میں گئے اور کفار نے یہ دیکھا کہ مسلمان نہیں رکے ہمارے اس پروپیگنڈے کے باوجود اور مسلمانوں نے پیش قدمی شروع کر دی ہے، تو وہ دوبارہ اپنے جہاں رکے تھے وہیں سے بھاگ نکلے، ہمت نہیں ہوئی، واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب مسلمان بدر میں پہنچے، ایک دو روز وہاں انہوں نے قیام کیا، اپنے جو تجارتی سامان تھا انہوں نے وہاں اس کو فروخت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا منافع عطا فرمایا، اور اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالی طور پر بھی انعام لے کر پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بن کر جب لوٹ کر واپس پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ ذو فضل عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل اور عظیم ہے، بڑا فضل اور عظیم والا ہے۔ اور پھر فرما دیا انما ذالکم الشیطان یخوف، کہ یہ جس نے بھی یہ گمراہی کی باتیں کر رہا ہے، جو تمہیں ڈرا رہا ہے، یہ تو شیطان کا چیلا ہے، یہ شیطان والا ہے، یہ شیطان کا جو ہے چیلا ہے۔ یخوف اولیاءہ، یہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے لوگوں سے، یعنی کہ جو شیطان کے حواری ہے یہ ان سے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ فلا تخافوہم، ان سے ہرگز نہیں ڈرنا، فلا بس نہ ڈرنا، تخافوہم ان سے، وخافونی، تمہیں تو چاہیے کہ تم صرف مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے مومن ہو، ایماندار ہو، ایمان والے ہو۔ تو یہاں ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کی صفات بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیں، جب تک مسلمانوں نے، ایمان والوں نے آیت کے اس حصے پر عمل کیا کہ فلا تخافوہم وخافونی، دوسروں سے نہیں ڈرے، اللہ سے ڈرتے رہے، تو مسلمان ہمیشہ جو ہے ثابت قدم ہو کر کفار پر غالب رہے۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھروسہ اپنا رشتہ توڑ لیا اور اللہ کی بجائے کفار سے ڈرنے لگے، مخلوق سے ڈرنے لگے، تو آج دیکھ لیں مسلمان کہاں کھڑے ہیں۔ جگہ جگہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود مسلمان آج پستی کا شکار ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ظاہری زبان سے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ کا توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز اللہ قادر ہے، ہر چیز پر مالک ہے، لیکن دل سے ہم جو ہے پلپلے ہیں،
دل سے تصدیق نہیں کرتے، دل سے یقین نہیں کرتے. زبان سے زیادہ آپ کے دل پہ اگر یہ بات ہوگی، اگر دل سے یقین ہوگا، دل سے توکل ہوگا، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا، تو جو دل کا یقین ہے جب وہ آپ کی زبان پر آئے گا تو مسلمان کا ظاہر بھی ایک ہوگا اور باطن بھی ایک ہوگا، اور وہی مسلمان ہوگا کہ جس کی حمایت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شروع دن سے کرتا آ رہا ہے اور تا قیامت تک کرتا چلا آئے گا. ایک بات کی ہمیشہ جو ہے اپنے یقین رکھیے کہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک اللہ نے نہیں لینی تو دنیا کی ساری طاقت مل جائے، آپ کی موت، آپ کو موت نہیں آ سکتی، آپ کی روح نہیں جا سکتی. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت اٹل کر دیا ہے اور موت آپ کی آنی ہے، تو آپ لاکھوں لوگوں کی حفاظت میں بھی چلے جائیں، دنیا کی اسباب بھی لے لیں، تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہی اگر یقین آپ کے دل میں ہو، انسان موت کے خوف سے ہی ہر کام کرتا ہے نا. موت کے خوف سے کہ یار ایسا نہ ہو مجھے مر جاؤں، ایسا نہ ہو کہ مجھے نقصان ہو جائے، ایسا نہ ہو. جب ان چیزوں کو اس یہ بات سمجھ لے گا کہ جو بھی چیز ہے ہمارے پاس یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ نے آج دی ہے، لے لی، واپس دے سکتا ہے. اسی طرح بہت سے معاملات ہیں، انبیاء کرام نے بے شمار آزمائشیں دی ہیں، اللہ نے آزمائشیں لی. جب اس آزمائش پہ وہ جو ہے پورا اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو سابقہ دیا ہوا تھا اس سے زیادہ عطا فرما دیا. کیونکہ آزمائش میں پورا اترے، کیونکہ ان کو نہ جان کا خوف تھا نہ مال کا خوف تھا. یہی تھا کہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ نے اگر لے لی تو یہ اللہ کی چیز ہے، اللہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ عطا فرما دے. جب اس بات کا یقین ہوگا تو آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے. اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کہ اللہ نے ایک دن جو ہماری جان لینی ہے اور اللہ کو جان دینی ہے، تو ظاہری دنیاوی طور پر ہم کسی سے مرعوب نہ ہو اور ذرا سے فائدے کے لیے اپنے آپ کا، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. اور اللہ پر کامل یقین کرتے ہوئے جب ہم زندگی گزاریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک زندگی میں بہترین تبدیلی آپ کے سامنے آئے گی، بہترین تبدیلی آئے گی. آپ چاہے غریب ہوں، چاہے مڈل کلاس ہوں، چاہے آپ ہائی کلاس ہوں، ہر طبقے میں اللہ پر بھروسہ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مراحل میں آپ کی جو ہے مدد فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج بھی کفار کے خلاف متحد ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے جو ہے ہمیں کفار سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے کہ اب اللہ ہم کفار کے خلاف اس ایمان کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ لڑ سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.